ناظرین، بعض محققین اس بات پر قائل ہیں کہ حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام کی پیدائش ہو چکی ہے، اور بعض کے نزدیک ان کی پیدائش قرب قیامت ہوگی۔ مستند روایات کے مطابق حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام 15 شعبان المعظم سن 255 ہجری کو عراق کے شہر سامرہ میں حضرت علی علیہ السلام کی 11ویں پشت سے حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے ہاں رونق افروز ہوئے۔ آپ کی والدہ مائدہ کا نام جناب نرجس خاتون تھا۔ آپ کی والدہ ددحال کے اعتبار سے کیسر روم کی پوتی تھیں اور ننہال سے جناب شمعون وصی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نواسی تھی۔ آپ علیہ السلام کے مشہور القابات بقیت اللہ، حجت اللہ، القائم، المہدی، المنتظر اور غریم کے ہیں۔ بعض محققین کے نزدیک حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام 5 برس کی عمر میں غیبت صغرا میں چلے گئے اور 329 ہجری میں غیبت کبرا میں چلے گئے، اور قرب قیامت اللہ رب العزت انہیں مبعوث فرمائیں گے۔ ناظرین، محققین نے ظہور امام محمد مہدی علیہ السلام سے قبل رونما ہونے والی نشانیوں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک وہ نشانیاں ہیں جو ظہور امام مہدی علیہ السلام سے قبل رونما ہوں گی، لیکن ان کا وقت متعین نہیں ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ امام محمد مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل یہ نشانیاں برپا ہوں گی، جن کی تعداد کم و بیش 50 ہے۔ مرد عورتوں کا لباس پہنیں گے، عورتیں مردوں کا لباس پہنیں گی، دنیا میں عورتوں کی حکومتیں زیادہ ہوں گی، لوگوں کا دین و ایمان درہم و دینار ہوں گے، دنیا میں موسم بہت زیادہ تیزی سے تبدیل ہوں گے، یعنی سردیوں میں گرمیاں ہوں گی اور گرمیوں میں سردیاں ہوں گی۔ اس حدیث میں کم و بیش 50 نشانیاں بتائی گئی ہیں جو تقریباً پوری ہو چکی ہیں۔ ناظرین، دوسری وہ نشانیاں ہیں جو کہ حتمی ہیں، یعنی ظہور امام مہدی علیہ السلام سے قبل 6 ماہ میں یہ نشانیاں رونما ہوں گی۔ امام محمد مہدی علیہ السلام کا ظہور پر نور روز عاشور 10 محرم الحرام کو ہوگا۔ امام محمد باقر علیہ السلام روایت فرماتے ہیں، اس محرم سے قبل ماہ رجب میں ایک ہی دن میں 3 قیام ہوں گے۔ پہلا قیام وادی یابس دمشق کے باہر سے ایک شخص قیام کرے گا، اس کا نام سفیانی ہوگا، وہ بے انتہا پتھر دل ہوگا، اس کا قیام اعلانیہ ہوگا۔ دوسرا قیام یمن سے یمانی قیام کریں گے، یہ امام محمد مہدی علیہ السلام کے بے پناہ چاہنے والے ہوں گے اور ان کے مدافعین ہوں گے، ان کا قیام خفیہ ہوگا۔ تیسرا قیام ایک سید ایران کے شہر مشہد سے قیام کرے گا، یہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کی نسل سے ہوگا، ان کا قیام بھی اعلانیہ ہوگا۔ محققین نے لکھا ہے کہ ان کا نام عرف عام میں خراسانی یا طباطبائی ہوگا۔ اسی سال ماہ رمضان میں شب قدر ایک خوفناک چیخ بلند ہوگی جو حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام کے ظہور کا اعلان ہوگا۔ روایات بتاتی ہیں کہ روئے زمین پر ہر شخص یہ ندائے آسمانی سنے گا، جو لوگ عبادت میں مشغول نہیں ہوں گے ان کے کان یہ آواز برداشت نہیں کر پائیں گے۔ اسی سال ماہ ذوالحج میں حج کے چوتھے روز ایک پاک دل پرہیزگار سید کو رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان طواف کے دوران شہید کر دیا جائے گا۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ اس واقعے کے 25 دن بعد 10 محرم الحرام کو امام محمد مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ ناظرین، قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے اہم ترین حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام کا ظہور ہے۔ اگر تعلیمات نبوی پر غور کیا جائے، ان کی جو نشانیاں بتائی گئی ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور اب زیادہ دور نہیں ہے۔ ناظرین، سنن نبی داؤد میں حدیث شریف موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت المقدس کی آبادی مدینہ کی ویرانی ہوگی اور مدینہ کی ویرانی سے ایک بڑی جنگ کا آغاز ہوگا۔ بڑی جنگ کا آغاز قسطنطنیہ کی فتح ہوگی اور قسطنطنیہ کی فتح دجال کے خروج کی وجہ بنے گی۔ اسی حدیث کے آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ کی ویرانی اس حد تک ہو جائے گی کہ کسی مسجد کے اندر کوئی کتا داخل ہوگا تو اس کو روکنے والا کوئی نہ ہوگا اور وہ مسجد کے ستون پر پیشاب کرے گا۔ مدینہ کے پھلوں کو کوئی انسان نہیں کھائے گا۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان پھلوں کو کون کھائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کو درندے اور پرندے یعنی حیوانات کھائیں گے۔ حدیث مبارکہ کی روح سے جب تک مسجد اقصی کی شہادت نہیں ہوتی، تیسری عالمی جنگ کا آغاز نہیں سمجھا جا سکتا۔ ویسے تو یہ جنگ ان علاقوں میں لڑی جا رہی ہے جہاں سے اس بڑی جنگ کا آغاز ہونے والا ہے، لیکن ابھی پوری دنیا اس جنگ کی لپیٹ میں نہیں ہے۔ جب ان صہیونیوں نے سوچ لیا کہ اب جنگ شروع کرنے کا وقت آ گیا ہے، اس دن مسجد
مسجد اقصی کو شہید کر دیا جائے گا اور پھر مسلمانوں کے خلاف ایک بڑی جنگ کا آغاز کر دیا جائے گا۔ ناظرین، یاد رکھیں کہ اس جنگ میں مسلمانوں کے نجات دہندہ حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام ہوں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے جس سفیانی نامے بندے کا ظہور ہوگا وہ دمشق کی گود سے نکلے گا۔ وہ پہلے نجات دہندہ کی شکل میں سامنے آئے گا اور اس کے بعد وہ یکدم اپنی شرافت کا لباس اتار پھینکے گا اور ظلم و جبر برپا کر دے گا۔ ناظرین، احادیث میں یہ بات نقل کی گئی ہے کہ سفیانی کسی مسجد کے ممبر پر بیٹھا ہوگا اور پوری مجلس اس کے سامنے ہوگی۔ یکدم کہیں سے کوئی عورت نمودار ہوگی اور اس کی ران پر بیٹھ جائے گی، جس پر ایک آدمی اٹھ کر اس کی حرکت پر سخت برہم ہوگا اور اس کو ایسا کرنے پر شرم دلائے گا اور مسجد کے تقدس کا احترام کرنے کا کہے گا۔ اس کی وجہ سے سفیانی نہ صرف اس بندے کو مار دے گا بلکہ مسلمانوں کے خلاف ایک جنگ کا اعلان کرے گا اور بہت قتل و غارت گری ہوگی۔ سفیانی کی حکومت کی مدت 9 ماہ یا کئی روایات میں 1.5 سال تک بیان ہوئی ہے۔ ناظرین، اس کے خروج کے کچھ مہینوں بعد امام محمد مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو جائے گا۔ حجاز یعنی سعودیہ کے کسی امیر کی موت اور اس کی امارت پر اس کے بیٹوں کے درمیان ہونے والی لڑائی اور سعودیہ میں ہونے والی مزید قتل و غارت اور دہشت گردی امام محمد مہدی علیہ السلام کے ظہور کی بہت خاص نشانی ہے جو حدیث مبارکہ میں بیان کی گئی ہے۔ روایات ہیں کہ ایک فوجی لشکر مکہ پر فوج کشی کے لیے نکلے گا، بعد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس لشکر کو مکہ اور مدینہ کے درمیان بیدہ نامی جگہ پر زمین میں دھنسا دے گا۔ ناظرین، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر دنیا کا ایک دن بھی باقی ہوگا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دن کو طویل کر دے گا، حتیٰ کہ اس دن میں ایک ایسے شخص کو ظاہر کر دے گا جو مجھ سے ہوں گے، یعنی اہل بیت سے ہوں گے، ان کا نام میرے نام اور ان کے والد کا نام میرے والد کے نام کے مطابق ہوگا۔ یہ وہ دور ہوگا جب فتنے عروج پر ہوں گے، ظلم پھیل چکا ہوگا، عدل و انصاف ناپید ہوگا، ایک شخصیت حکم الہی سے ظاہر ہوگی جس کا واحد مقصد برباد ہوتی امت کی اصلاح ہوگا، اور وہ کئی مارکوں کی قیادت فرمائیں گے اور حاکم وقت بھی ہوں گے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام محمد مہدی علیہ السلام کا ظہور برحق ہے، جس نے دجال کی خبر کو جھٹلایا اس نے کفر کیا، اور جس نے حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام کی خبر کو جھٹلایا اس نے بھی کفر کیا۔ ناظرین، اگر تعلیمات نبوی پر غور کیا جائے تو امام محمد مہدی علیہ السلام کے ظہور کا وقت بہت قریب ہے۔ محققین کے مطابق ان کے ظہور پر نور کی جو نشانیاں بتائی گئی ہیں ان سے بیشتر پوری ہو چکی ہیں۔ ان کا نام محمد اور باپ کا نام عبداللہ ہوگا۔ ظہور کے وقت ان کی ظاہری عمر مبارک 40 برس ہوگی۔ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام کی داڑھی گنی ہوگی، بڑی سیاہ آنکھوں والے ہوں گے، اگلے 2 دانت انتہائی سفید ہوں گے، چہرے پر تل کا نشان ہوگا، لمبی سطو ناک والے ہوں گے، کندھوں پر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی علامت ہوگی۔ خروج کے وقت ان کے پاس حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا چکور سیاہ ریشمی روئی دار جھنڈا ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ 3000 فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد و نصرت فرمائیں گے۔ حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام کی تائید و تصدیق کے لیے ان کے سر پر ایک بادل سایہ فگن ہوگا، اس میں سے ایک منادی کی یہ آواز آ رہی ہوگی، یہ مہدی اللہ کے خلیفہ ہیں، ان کی پیروی کرو۔ ناظرین، ظہور امام مہدی علیہ السلام سے پہلے ایک عام علامت ابن حجر نے یوں بیان فرمائی ہے کہ ان کی آمد سے پہلے ایک ستارہ جو روشنی دیتا ہوگا وہ مشرق کی جانب سے نمودار ہوگا، یعنی کہ انہوں نے فرمایا کہ امام آخر کے آنے سے پہلے ماہ سفر میں ایک ستارہ نظر آئے گا جن کا نام ارکب شفا ہوگا۔ یہ تب بھی نظر آیا تھا جب طوفان نوح کا آغاز ہوا تھا، یہ تب بھی ظاہر ہوا تھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، اور یہ تب بھی ظاہر ہوا تھا جب فرعون اپنے لشکر سمیت فنا ہو رہا تھا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے آنے سے پہلے ایک واقعہ یہ ہوگا کہ لوگ اکٹھے ہو کر حج کریں گے، حاجیوں کو لوٹ لیا جائے گا اور مینا میں جنگ شروع ہو جائے گی، بہت سے لوگ قتل ہوں گے۔ حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام کا ظہور ایک بڑی جنگ کے بعد ہوگا جسے یہودی اور عیسائی اپنی کتابوں میں بار بار ظاہر کرتے ہیں۔ انجیل میں اسے حق و باطل میں فرق کرنے والا بڑا مارکہ بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام خشک بانس زمین میں گاڑیں گے تو اسی وقت وہ سرسبز ہو کر برغبار لانے لگے گا۔ حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام کے ظہور کے وقت ایک روشن دمدار تارہ نظر آئے گا۔ ان کے ظہور کے ساتھ رمضان کی پہلی تاریخ کو چاند گرہن اور 15 رمضان المبارک کو سورج گرہن ہوگا۔ مشرق کی طرف سے ایک بڑی آگ 3 یا 7 دن تک مسلسل ظاہر رہے گی۔ ناظرین، امام محمد مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قیامت کی بڑی نشانیاں شروع ہو جائیں گی۔ جب آپ کی
کی بیعت کا قصہ مشہور ہوگا تو مدینہ منورہ میں جو فوج مسلمانوں کی ہوگی وہ مکہ چلی جائے گی۔ ملک شام، عراق اور یمن کے ابدال اور اولیاء سب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عربوں کی بہت سی فوجیں اکٹھی ہو جائیں گی۔ جب مسلمانوں میں یہ خبر مشہور ہو جائے گی اس وقت ایک شخص خراسان سے حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام کی مدد کے لیے بڑی فوج لے کر چلے گا۔ اس کے لشکر کے آگے چلنے والے سردار کا نام منصور ہوگا۔ وہ راہ میں بہت سارے بددینوں کی صفائی کرتا چلا جائے گا۔ ناظرین، امام محمد مہدی علیہ السلام جب قسطنطنیہ کو فتح کر کے ملک شام پہنچیں گے اور وہاں پہنچ کر تھوڑے ہی دن قیام کریں گے کہ دجال نکل پڑے گا۔ دجال یہودیوں کی قوم سے ہوگا۔ اول شام اور عراق کے درمیان سے نکلے گا اور دعوے نبوت کرے گا۔ پھر اصفہان پہنچے گا، وہاں کے 70,000 یہودیوں کو ساتھ ملائے گا، پھر خدائی دعویٰ شروع کر دے گا۔ اس طرح بہت سے ملکوں سے گزرتا ہوا یمن کی سرحدوں تک پہنچے گا۔ ہر جگہ بہت سے بددین اس کے ساتھ ہوتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ مکہ معظمہ کے قریب آ کر ٹھہر جائے گا، لیکن فرشتوں کی حفاظت کی وجہ سے شہر کے اندر داخل نہ ہو سکے گا۔ پھر وہاں سے مدینہ کا ارادہ کرے گا، وہاں بھی فرشتوں کے پہرے کی وجہ سے اندر داخل نہ ہو سکے گا۔ مدینہ میں 3 بار خوفناک زلزلے آئیں گے۔ جتنے آدمی دین میں سست اور کمزور ہوں گے سب زلزلے کے ڈر سے باہر نکل کھڑے ہوں گے اور دجال کے پھندے میں پھنس جائیں گے۔ اس وقت مدینہ میں کوئی بزرگ ہوں گے جو دجال سے خوب بحث کریں گے۔ دجال جھنجلا کر اس کو قتل کر دے گا اور پھر زندہ کر کے پوچھے گا، اب تو میرے خدا ہونے کا قائل ہوا؟ وہ فرمائیں گے، اب تو یقین ہو گیا کہ تو دجال ہے۔ پھر وہ اس کو مارنا چاہے گا مگر اس کا ان پر کچھ بس نہ چلے گا۔ ناظرین، بعض تاریخی روایات یہ بھی بتاتی ہیں کہ یہ شخص حضرت خضر علیہ السلام ہوں گے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس امید کے ساتھ اجازت چاہیں گے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی دلچسپ اور علم سے بھرپور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔